اگر آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار شادی، گاڑی یا لائف سٹائل کے لیے قرض لیتا ہے تو یہ ویڈیو صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ہے۔ پاکستان میں شو آف کے لیے قرض لیا جاتا ہے، یعنی کہ سوال سمپل ہے، لوگ پیسہ نہ ہونے کے باوجود امیر دکھنا کیوں چاہتے ہیں اور اس شو آف کی قیمت کون دیتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس قرض کی جو مجبوری میں نہیں بلکہ ایگو کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ شو آف قرض آخر کیا ہوتا ہے۔ شو آف کے لیے قرض وہ ہوتا ہے جو سروائیور کے لیے نہیں بلکہ کسی پر امپریشن ڈالنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی ہال یا فنکشن جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کو بک کرنے کے لیے لون لیا جاتا ہے، شادیوں پر پیسہ پھینکنے کے لیے لون لیا جاتا ہے، مہنگی گاڑی لینے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ جتنی آپ کی بجٹ ہے اس میں چھوٹی گاڑی آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو تو مہنگی گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے یہ قرضہ لیا جاتا ہے۔ لیٹسٹ آئی فون انسٹالمنٹ کے اوپر لیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہاتھ میں پکڑا ہوا اچھا لگے گا۔ دوسرا، رینٹ سے زیادہ مہنگا گھر لینے کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے۔ دوستو ایک بات نوٹ کر لیں، یہ قرض جو ہے وہ زندگی آسان نہیں کرتا، صرف تصویر اچھی کرتا ہے۔ یعنی کہ جیسے موبائل کے اوپر فلٹر لگا کر تھوڑی دیر کے لیے تصویر اچھی کر لی جاتی ہے تو آپ کی باقی زندگی جو بوتی ہے وہ اس طرح کی رہتی ہے، لیکن آپ کے فلٹر کے ساتھ کھینچی ہوئی تصویر اچھی لگتی ہے۔ اس طرح قرض کے ساتھ بنائی ہوئی زندگی آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن اصل میں وہ بری ہی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں شو آف کلچر کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں ہم اپنی لائف نہیں جیتے، ہم دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ فلانے نے گاڑی لے لی، ڈمکانے میں شادی میں 1 کروڑ روپے لگایا تھا، ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو کار گفٹ کی تھی شادی میں، انہوں نے ہونڈا 125 گفٹ کیا تھا۔ یعنی کہ سمپل زندگی نہیں گزارنی بلکہ لوگوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا سنٹینس ہے کہ لاکھوں لوگوں کو قرض میں ڈال چکا ہے لیکن لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ لوگ آخر پر صرف کندھے پر اٹھا کر کلمہ شہادت ہی کہتے ہیں، اس لیے یہ نہ سوچا کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تیسرا، جو جین زی ہے ہماری آج کل کی، ان کو انسٹاگرام نے فیک لائف سٹائل کو نارمل بنا دیا ہے، یعنی کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے مگر ہم مان لیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنے فیک لائف سٹائل کو اتنا بڑھا چڑھا کر لوگ دکھاتے ہیں انسٹاگرام پر قرضے لے کر کہ ہمیں بھی قرضہ لے کر ان کو کمپیریزن، ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو قرضہ لینا ہی لینا ہے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان میں سب سے زیادہ قرضہ شادیوں پر لیا جاتا ہے، یعنی کہ ریالٹی میں 2-3 دن کا فنکشن ہوتا ہے لیکن قرضہ سالہ سال چلتا رہتا ہے۔ سٹارٹنگ میرڈ لائف جو ہوتی ہے وہ ٹینشن کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، لوگوں کو اب شو آف تو کر دیتی ہیں لیکن بعد میں وہ جو کپل ہے بیچارہ یا اس کے ماں باپ ہیں وہ قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ آپ مہمانوں کو خوش کرتے رہتے ہیں اور خود کو 10 سال کے لیے پھنسا لیتے ہیں۔ شادی عبادت تھی، ہم نے اسے ایگزیبیشن بنا دیا ہے۔ اب سنیں اصل ریزن، لوگ قرض پیسے کے لیے نہیں لیتے، رسپیکٹ کے لیے لیتے ہیں۔ میری یہ بات لکھ لے کہیں، لوگ قرضہ پیسے کے لیے نہیں بلکہ رسپیکٹ کے لیے لیتے ہیں۔ لوگوں سے ان کو تعریف سننی ہوتی ہے، فیملی میں عزت چاہیے ہوتی ہے، سوسائٹی میں سٹیٹس اونچا کرنا ہوتا ہے، ناک اونچا کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے رسپیکٹ رینٹ پر بھی مل رہی ہوتی ہے، انسٹالمنٹ ختم، رسپیکٹ بھی ختم۔ کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس قرض کا اصل میں نقصان کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے فائنینشیل ڈیمیج، یعنی کہ آپ منتھلی ای ایم آئی ادا کرتے ہیں، منتھلی پریشر میں آ جاتے ہیں۔ جو آپ ای ایم آئی ادا کر رہے ہوتے ہیں آپ کی سیونگ زیرو ہو جاتی ہے، وہ قرضہ آپ کی سیونگز کو بھی کھا جاتا ہے۔ ایمرجنسی میں آپ لوگ پینک کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایمرجنسی فنڈ اویلیبل نہیں ہوتا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مینٹل ہیلتھ۔ آپ ہر وقت سٹریس میں رہیں گے، آپ گھر میں ہر بندے کے ساتھ جھگڑیں گے، آپ ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں گے کیونکہ آپ کے سر پر تو قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ کی اب اتنی انکم نہیں ہے کہ آپ اس قرضے کو اتار سکیں، اس لیے آپ لوگ پھر ہر وقت ڈپریشن میں، گھر کے جھگڑوں میں اور سٹریس کے اندر ہی رہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو نقصان ہے
اور نیکسٹ جنریشن کے اوپر جو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بچے ہمیشہ لگژری دیکھتے ہیں لیکن سٹرگل نہیں. سائیکل پھر ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پھر بڑے ہوتے ہیں، وہ قرضہ لیتے ہیں، اور ان کے جو اگلے والے بچے ہیں وہ پھر لگژری دیکھتے ہیں، وہ سٹرگل نہیں دیکھ رہے ہوتے. آہستہ آہستہ پھر آپ کی نئیاں ڈوب جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کارپوریٹ سرکل جو ہوتے ہیں ان کی پہلی پونگ ساری محنت کر کے ایک کارپوریٹ بزنس کھڑا کرتی ہے. دوسری پونگ جب آتی ہے بزنس میں نقصان ہونا شروع ہوتا ہے. تیسری پونگ جب آتی ہے وہ آ کر اس بزنس کو بیچ باچ کر سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے آرام دیکھا ہوتا ہے، سٹرگل نہیں دیکھی ہوتی. بات کر لیتے ہیں لوگوں کو کیسے سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی. دیکھیں، قرض لینا غلط نہیں ہے، غلط وجہ سے لینا غلط ہے. یعنی کہ اب کس صورت میں قرض لینا ٹھیک ہو سکتا ہے کسی سے. آپ اگر کاروبار کے لیے قرض لے رہے ہیں اور آپ اس کو کاروبار میں ہی یوز کریں گے تو یہ بہتر ہے. یہاں آپ سکل سیکھنے کے لیے قرض لے رہے ہیں، جیسے باہر کے ملکوں میں اسٹوڈنٹ لون دیا جاتا ہے، ابھی بھی گورنمنٹ پاکستان میں بھی سٹارٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹ لون. یہاں آپ کسی ایمرجنسی کے لیے لیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بہت پیارا ہاسپٹلائزڈ ہے یا آپ کو کوئی اور ایمرجنسی آ گئی ہے تو آپ اس کے لیے قرض لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ یہ بہتری آ سکتی ہے. لیکن قرض کن صورتوں میں غلط ہوتا ہے؟ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لائف سٹائل اونچا دکھانے کے لیے، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. جو چیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے وہ آپ کو سٹیٹس نہیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹریپ ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. امیر وہ نہیں ہوتا جو مہنگی چیزیں خرید لے، امیر وہ ہوتا ہے جو غلط چیز سے انکار کر دے. پاکستان میں سب سے بڑی فائنینشیل انٹیلیجنس یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں، اپنے فیوچر کو امپریس کرو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بھی اس طرح چیزیں بتاؤں، جیسا آپ قرض سے نکل کس طرح سے سکتے ہیں، شادی لو بجٹ میں کیسے کریں، مڈل کلاس کے لیے سمارٹ منی رولز کون سے ہیں، تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا.